بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کیا کہا. آج راولپنڈی میں ان کا کنونشن تھا. اس میں انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی. عمران خان صاحب پر مختلف الزامات بھی لگائے جیسے وہ پہلے لگاتی ہیں. اور پھر اہم بات اس خطاب میں اس کنونشن کی یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس کنونشن میں موجود تھے. صبح انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور پھر بعد میں سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے اور کنونشن میں اپنی اپیرنس دی اور وہاں پر مریم نواز شریف کے ساتھ انہوں نے اس کنونشن میں شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آج پھر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ساتھ بٹھا کے قوم سے وہ مخاطب ہوئے اور جو آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس پر انہوں نے کہا اور بات کی اور عدلیہ سے یہ درخواست کی کہ عدلیہ نوٹس لے ان آڈیو لیکس کا اور تحقیقات کرائی جائے کہ یہ آڈیو لیکس کیوں ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے. اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے ان کی مریم نواز شریف نے کیا کہا. پھر عمران خان صاحب کا خطاب کیا تھا ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف. الیکشن کمیشن کی طرف سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو خط کا جواب دیا گیا ہے اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. الیکشن کروانا اور الیکشن کے انتظامات کرنا یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس میں صدر پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. صدر نے سوموار کے روز ایک اہم اجلاس بلا رکھا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس میں آنے کا کہا بھی گیا تھا لیکن شاید الیکشن کمیشن اس اجلاس میں شرکت نہ کرے. انہوں نے اس کو جواب دے دیا ہے. 3 اہم پوائنٹس ہیں اس میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. انہوں نے آج لاہور میں خطاب کیا چونکہ کل ایک آڈیو لیک ہوئی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد اور غلام محمود ڈوگر جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بحال کیا گیا ان کے عہدے پر. ان کا ٹرانسفر کے آرڈر جو تھے وہ معطل کیے گئے اور اس آڈیو لیکس میں جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بڑی خوش ہو رہی تھیں اور انہیں کنسرن بھی بتا رہی تھیں عمران خان صاحب کے کہ انہیں کتنا کنسرن ہے وہ کتنے کنسرن ہے کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ رک گیا ہے اور وہ واپس بحال ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ غلام محمود ڈوگر سے تحریک انصاف کی امیدیں وابستہ ہیں جو ہارڈ ڈیز تحریک انصاف پر ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور آنے سے ان کے جو مشکل دن ہیں وہ شاید کم ہو جائیں. اس لیے بڑی خوش تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد. اور پھر جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے اعلان کیا کہ وہ ہائی کورٹ جائیں گی اور ایک ریٹ کریں گی کہ یہ آڈیو لیک کس نے ٹیپ کی اور کس طرح یہ ہے وہ لیک کی گئی. پھر آج اسی پہ ہی مخاطب ہوئے عمران خان صاحب قوم سے. ساتھ بیٹھی تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد. انہوں نے قوم سے خطاب کیا ایز یوزول اور اس میں مطالبہ کیا کہ ان آڈیو لیکس کی تحقیقات کروائی جائیں کہ یہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے کیونکہ ہمارے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. پہلے ان کی خاتون جو ہے وہ بشرا بی بی کی آڈیو لیکس آئیں اور پھر ان کی عمران خان صاحب نے اپنا کہا کہ میری آڈیو لیکس جو ہے وہ آئیں اور پھر اب جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیکس سامنے آ چکی ہیں. تو اس لیے انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کس قانون کے تحت آڈیو لیک کی جا رہی ہیں اور کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ کسی شہری کی جو ہے وہ بات ریکارڈ کی جائے اور اسے پھر لیک کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کی لائن کو بھی ٹیپ کیا گیا اور پھر بعد میں اسے جو ہے وہ ٹیمپرڈ کر کے اسے ملا جلا کے جو ہے وہ اس میں مختلف ایڈٹ کر کے اس کو لیک کیا گیا. تو یہ کنسرن تھے عمران خان صاحب کے. ہم آپ کو سنوائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. ذرا سنیے آپ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا. پھر ہم چلیں گے اس کے بعد مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے آج راولپنڈی میں ایک اہم کنونشن سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا اس کو بھی پر بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف کہ انہوں نے آج قوم سے کیا خطاب کیا اور آڈیو لیکس میں انہوں نے آڈیو لیکس کے معاملے پر انہوں نے کیا کہا اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور وہ کون کرتی ہیں وہ صرف 3 قسم کی ایجنسیز کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ طریقہ ہے فون ٹیپ کرنے کا. وہ فون ٹیپ کرتی ہیں اور پھر جب بھی ان کو
بلیک میل کرنا ہو کسی کو، اپنا مقصد یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، لیکن وہ استعمال اس کو کرتے ہیں جب بھی ان کا کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو، تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ ڈاکٹر یاسمین، ان کی ایک آڈیو ٹیپ کل نکلی ہے، یہ بات کر رہے تھے جو پرانے سی سی پی او ڈوگر صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی، تو ان کی آڈیو ٹیپ ایک دم ریلیز ہو گئی۔ تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیوں یہ ریلیز کی گئی، اس کے پیچھے کیا تھا، اور یہ کیوں بات کر رہی تھی، جو ہر شہری کا حق ہے، کسی بھی پولیس والے سے بات کر سکتے ہیں شہری، لیکن پہلے یہ بتائیں گے کیا، اور اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا مزید کہ یہ جو تباہی مچ رہی ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ جو اس طرح کا تو کبھی معاشرہ گرا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے فون ٹیپ کے علاوہ اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے۔ بتایا جاتا ہے کئی ہمارے سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی تمہاری ہم نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو میں اس لیے یہ آج لے کے آ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر ایک پاکستان کا قانون ہے جس کو کہتے ہیں فیئر ٹرائل ایکٹ۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر پوری بات کریں۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایجنسی، آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت میں جائے اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے، وہ پھر اجازت دیتا ہے اور اس اجازت کے بعد پھر فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فون کسی کا ٹیپ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں جب ہٹائی گئی تو ایک وجہ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بے نظیر کے گورنمنٹ کے دوران فون ٹیپس کیے جاتے تھے بڑی بڑی پرسنالٹیز کے اور سیاسی مخالفین کے اور ججز کے، یہ ایک وجہ دی گئی تھی 96 میں۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا بڑا طاقتور پریزیڈنٹ تھا صدر نکسن، نکسن کی واٹر گیٹ سکینڈل ہوئی کیا تھی کہ وہ مخالفین کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو آج یہ جو کھلے عام ہو رہا ہے، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ سے بات کریں، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوپہر میں جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو مجھے امیڈیٹلی احساس ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ لیک ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے 4 ماہ سے خان صاحب کی جو جے آئی ٹی بنی تھی، خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس جے آئی ٹی کو فالو اپ میں کر رہی تھی، اور خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے گجرانوالہ کا، اس میں فالو اپ کر رہی تھی۔ اور یہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارے جے آئی ٹی کا جب بنا تو اس کا کنوینر جو تھے یہ ڈوگر صاحب تھے جو سی سی پی او تھے اس وقت، اور انہوں نے ڈوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دی تھی حکومت کے سامنے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں، یعنی جو اسیسنیشن اٹیمپٹ ہے خان صاحب کے اوپر، وہ باقاعدہ ایک آرکسٹریٹڈ اٹیمپٹ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ نہیں، اس میں 3 لوگ کم سے کم ملوث تھے، اور ان کا ایویڈنس انہوں نے کورٹ کو دے دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ افسروں کو بلیک میل کیا گیا، یہ کورٹ میں جب ایویڈنس کیا، اور بلیک میل ہو کے کچھ افسروں نے ریزائن کر دیا، لیکن سی سی پی او جو ہیں ڈوگر صاحب، ہی اسٹک ٹو ہز گنز، وہ اسی طرح انہوں نے مینٹین کیا کہ یہ انکشاف ہوئے۔ یہ تو ساری باتیں میرے سامنے تب آئیں کہ جب ہم اے ٹی سی میں گئے، یہ جو گجرانوالہ کا کورٹ ہے، تو ایویڈنس جو خان صاحب کا یہ انویسٹیگیشن کا ایویڈنس ہے وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے، اور اس کا حوالہ یعنی جب سی سی او پی کو ہٹایا تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو دے دیا گیا، جو چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا جس کا نام انور شاہ صاحب تھے،
ان کو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس کو OST کر دیا، اور اس کے بعد جو DG تھا اس نے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو سیل کر دیا اور تالا لگا دیا۔ ہم نے جب بار بار کہا کورٹ کو کہ جی یہ ہمیں ایویڈنس چاہیے، جو سارا ایویڈنس منگوائیں، تو پہلی دفعہ جو سیکنڈ ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی DG بدل دیا گیا ہے اور یہ چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا نیا DG اینٹی کرپشن، جو کہ ثناء اللہ کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اور اب وہ ریکارڈ دے گا۔ اس کے اوپر جج صاحب نے غصہ کھایا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجوں گا۔ انہوں نے اپنے پروسیکیوٹنگ آفیسرز بھیجے، اور پروسیکیوٹنگ آفیسرز نے جب وہ کمرہ کھلا اور تالا کھلا تو دیکھا گیا کہ ایویڈنس سارا غائب ہو چکا ہے، اور چند صفحے 11 صفحے رہ گئے تھے اس سارے ایویڈنس کے، باقی سارا کچھ چوری ہو گیا۔ اور یہ بات کا انکشاف خود ہی DG نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا، یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے۔ میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا، کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے CCPO کو دوبارہ لگایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں CCPO سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو JIT ہے which is the real GIT، جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، JIT بنائی تھی which is a legal JIT، تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے۔ وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی، اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا۔ ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے، اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ، تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور ہمیں امید تھی کہ اب CCPO کے واپس آنے سے، یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا JIT جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ میں سخت مذمت کرتی ہوں، میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا، میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے، ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے، جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں؟ ہاؤ کوڈ یہ ٹیپ؟ کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا؟ اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں، اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ ISI IB یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو میرا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا۔ جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین۔ میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں۔ 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی، آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی، اس لائن کا ٹیپ کیا گیا، اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی، جو کانورسیشن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی۔ تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ
میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا، میرا رائٹ وائلیٹ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کو ٹیپ نکلائی، اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر، ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے، جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے، کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی، ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر، وہ ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتا چلا کہ فیک تھی، یعنی جوڑی ہوئی تھی، جو ڈیپ فیک تھی، یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا، اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے، جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری، یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی، اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے، دینی انتہا پسند ہے، وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے، وہ جو بھی آڈیو، اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں. یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے، جو ہمارا سخت مخالف ہے، ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا، اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے.
وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ، اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ، جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ایک ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے، ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئیں. اور جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی، جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی، اس جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں، صرف 11 صفحے رہ جائیں اس کے، اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے، جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی، پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے. ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے، جمہوریت کی طرف لے کے جائے، یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے، جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے نہیں، جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ کہ طاقتور جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے، میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک ہو وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی، عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا، جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ خان صاحب کتنے کنسرن ہیں آڈیو لیکس پر، اور آڈیو لیکس کے معاملے پر وہ کیا تحقیقات چاہ رہے ہیں، اور بار بار ان کا فوکس ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انوالو ہو اور آڈیو لیکس پہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ صرف سپریم کورٹ ہی ہے جو اس ملک کو بچا سکتی ہے، الیکشن کروا سکتی ہے، کسی اور سے امید نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پر ان کو اعتماد نہیں، جس کے زیر نگرانی الیکشن لڑنے ہیں، جس نے جو عام انتخابات اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا ذمہ دار ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس پر خان صاحب کو اعتماد نہیں ہے. لہذا وہ بار بار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں، اور عدلیہ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ عدلیہ انوالو ہو اور الیکشن کی تاریخ لی جائے اور یہ ساری تحقیقات کا معاملہ عدلیہ کے پاس جایا جائے. اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں راولپنڈی، جہاں پر مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے آج خطاب کیا وہاں پہ پنڈی میں اپنے کارکنوں سے، اور اس خطاب میں بھی انہوں نے مختلف الزامات لگائے عمران خان صاحب پر کہ کس طرح وہ گھڑی چوری کر کے اور توشہ خانہ کی چیزیں انہوں نے چوری کی، اور کس طرح ملک کو اربوں روپے کے قرضوں کے نیچے دبایا، اور اربوں روپے لینے کے باوجود بھی جو ہے وہ ملک کی حالت نہیں سنوری، نہ کوئی پروجیکٹ دیا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں وہ قرض کی رقم شو ہو سکے کہ کس طرح عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کی حکومت نے قرضے لیے اور پھر ان قرضوں کا استعمال کیسے کیا گیا. یہ وہ کویسچن تھے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیے گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کو بھنور سے نکالنے
کا واحد رستہ نواز شریف ہیں. اس ملک کو مشکلات سے بحرانوں سے نکالنے کے لیے نواز شریف ہی واحد شخصیت ہیں جو اس مہنگائی سے جو کرائسس ہیں معاشی صورتحال کے اس سے جو ہے وہ صرف نواز شریف ہی اس ملک کو نکال سکتے ہیں. اور وہ نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے اور اپنے کارکنوں میں اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی عوام میں مل کر عوام کے ساتھ مل کر جو ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. تو یہ وہ خطاب تھا. اور اس خطاب میں اس کنونشن کی سب سے اہم بات ناظرین شاہد خاقان عباسی صاحب تھے جن کے متعلق یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب شاید کوئی اختلافات چل رہے ہیں نون لیگ سے، اسپیشلی مریم نواز شریف سے ان کے کوئی اختلاف ہیں اور وہ ان کے اس عہدے سے خوش نہیں ہیں شاید. تو چونکہ خاقان عباسی صاحب کی ایک اپنی لائن بھی ہوتی ہے پارٹی کے اندر، سیزن پولیٹیشین ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی ایک اپنی رائے بھی ہوتی ہے. اسی رائے کا اظہار کرنے کے لیے وہ کراچی بھی آئے تھے اور کراچی میں انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ اور بلوچستان کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا. اس سے پہلے وہ بلوچستان میں خطاب کر چکے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی. اور پھر پریس کانفرنس کرنے کے بعد چونکہ آج پنڈی میں مہمان تھیں مریم نواز شریف صاحبہ اور کنونشن تھا پنڈی کا، تو خاقان عباسی صاحب کی اپیرنس جو ہے وہ وہاں بہت ضروری تھی اور انہوں نے اپنی اپیرنس دی. اپنی اپیرنس دینے کے ساتھ ساتھ جب وہ کنونشن میں موجود تھے تو مریم نواز شریف نے ان کے حق میں نعرے بھی لگوائے، انہیں اپنی سیٹ پیش کی اور اپنی نشست پر بٹھایا انہیں. اور خاقان عباسی صاحب کے جہاں پر نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے وہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب کے حق میں بھی مریم نواز شریف نے خود نعرے لگوائے اور یہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ نہ تو خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں مریم نواز شریف کے اور نہ شاہد خاقان عباسی کے پارٹی کے ساتھ کوئی اختلافات چل رہے ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ ہیں. جیسے کہ پہلے خاقان عباسی صاحب نے پہلے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور پارٹی کے ہی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. اس کنونشن کی روداد مختصر سی ہم نے آپ کو بتائی. اب آپ ذرا سنیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کنونشن سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کیا کہا، پھر آپ کو آگے چل کے آگاہ کریں گے کہ اس خطاب کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور پنڈی کی بہت محترم قیادت جو اس وقت سٹیج پر موجود ہے اور پنڈی ڈویژن کے میرے شیروں، میری شیرنیوں، السلام علیکم. بڑی آپ کی جرأت کو بھی سلام. یہ جو میری خواتین یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں یہ مجھے نیچے سے آوازیں لگا رہی تھیں کہ مریم I love you, مریم loves you too. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں ان کے جلسوں میں، ان کے کنونشنز میں، ان کے گیدرنگز میں خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، شاباش. اور ابھی آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے میاں تیرے چاہنے والے پنڈی والے پنڈی والے. تو آج اس کنونشن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ نواز شریف چاہے لندن میں ہو یا لاہور میں ہو اس کے چاہنے والے صرف اسی کو چاہتے ہیں. میاں صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے لائیو، تو میں پنڈی کے عوام کی آواز آپ کو پہنچا دوں. پنڈی کی عوام کہہ رہی ہے میاں صاحب وی لو یو. اور میاں صاحب نے یہی کہنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں. میاں صاحب کی طرف سے جواب بھی لے لو. میاں صاحب نے کہا پنڈی آئی لو یو ٹو. اور نواز شریف صاحب کی پنڈی سے محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں. آج جب میں اس کا
آ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پاکستان کی پہلی موٹر وے کا آغاز انہوں نے راول پنڈی سے کیا، اور پنڈی کا ہر منصوبہ نواز شریف اور شہباز شریف کی محبت کی گواہی دے رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، چاہے وہ میٹرو بس منصوبہ ہو یا وہ راولپنڈی کارڈیولوجی RIC ہو جہاں آج بھی غریب کا دل کا مفت علاج ہوتا ہے، یا راولپنڈی یورولوجی ہاسپٹل ہو، یا راولپنڈی سے مری جانے والی ایکسپریس وے ہو، ہر منصوبہ چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ نواز شریف پنڈی سے محبت کرتا ہے۔ آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز۔ ابھی جو خواتین کی یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو کھیل کے میدان نواز شریف اور شہباز شریف نے بنائے ہیں، میں ابھی وہ منصوبے گننے لگ جاؤں تو مغرب ہو جائے گی، لیکن ایک بات ضروری ہے، ایک وہ بھی حکمران رہا ہے جو 4 سال یہاں پر بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا تھا، وہ گھڑی چور۔ کون؟ نواز شریف خدمت میں مصروف رہا، وہ گھڑیاں چوری کرنے میں مصروف رہا۔ ایسے ہی پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا، وہ گھڑیاں چوری کرتا رہا۔ ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ نواز شریف کے میں نے اتنے منصوبے گنوا دیے، اس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے قرضے ایک طرف، وہ اکیلا 24,000 ارب کے قرضے لے کر ایک منصوبہ بتاؤ جو پنڈی میں لگایا ہو ہے؟ کوئی منصوبہ لگایا پنڈی والوں؟ ایک چیز آپ بھول گئے، ایک منصوبہ لگایا اس نے، وہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا، اس میں مال بنانے کا منصوبہ ضرور لگایا اس نے۔ اور وہ جو القادر ٹرسٹ تھا جس میں وہ پنجاب کو اور پاکستان کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کر چلتا بنا، اس کا ٹرسٹی بھی خود بن گیا اور دوسری ٹرسٹی اپنی وائف کو بنا گیا، وہ بھی منصوبہ عمران خان کا تھا۔ پنڈی والوں ایک سیکنڈ، مجھے ابھی ملک ابرار صاحب کہہ رہے تھے اور میرے جیل کے ساتھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے ورکر میں بڑی جان ہے، تو میں نے کہا اگر مسلم لیگ نون کے ورکر میں جان نہ ہوتی تو پچھلے 5 سال جو مسلم لیگ نون کے لیڈران اور جماعت اور ارکان اور ورکر کے ساتھ ہوئے، آج اس کے بعد بھی اگر ورکر اس طرح سینہ تان کے کھڑا ہے تو جان ہے تو کھڑا ہے نا۔ لوگ مجھے مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر کا عہدہ مل گیا۔ یہ میری مبارک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ان کارکنوں کی مبارک ہے، آپ کو مبارک ہو۔ جیوے مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز۔ پنڈی والوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تباہ حال پاکستان ملا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب بھی نواز شریف کو پاکستان ملا، تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا۔ مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے، اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو، نکلو، صرف دفتر سے نہ نکلو، اس ملک سے بھی نکل جاؤ، اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟
میں نے کہا وہ اس مٹی کا بیٹا ہے, ادھر ہی واپس آئے گا, لیکن پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں پڑتا ہے ملک چھوڑ کر؟ نواز شریف نے بنایا پاکستان خوشحال. مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے, لیکن مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی نام ہے, محمد نواز شریف. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں, مہنگائی ہے. تو پنڈی والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, کیا مہنگائی اور عمران ایک ہی چیز کے دو نام نہیں؟ مہنگائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مہنگائی کا دوسرا نام مہنگائی خان عمران خان ہے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, بزرگوں, میرے بچوں, بڑی تعداد میں یہاں نوجوان کھڑے, مجھے خون 2 کلو بڑھ جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوان نہیں ہے. اس الیکشن میں پتا چلے گا کہ مسلم لیگ نون کے پاس نوجوانوں کی سب سے بڑی فوج ہے انشاءاللہ. ساری قوم تیرے نال تر پئی مریم نواز, ساری قوم دی بیٹی جیوے پنڈی والوں یہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے, خصوصی طور پہ خواتین, جب عمران خان نہیں تھا تو کیا مہنگائی تھی پاکستان میں؟ جب عمران خان نہیں تھا اور نواز شریف تھا تو 4 سال روٹی 2 روپے سے 5 روپے تک بکتی تھی. آٹا 35 روپے کلو سے بڑھا نہیں, گھی 140 روپے سے کلو سے بڑھا نہیں, چینی 50 اور 55 روپے کلو سے آگے نہیں بڑھی. کیوں؟ سبزیاں چند روپے کلو تھی, سبزیاں جو ٹماٹر, پیاز, آلو سب چند روپے کلو تھے. کیوں؟ اور غریب پیٹ بھر کر سوتا تھا نا. جب سے عمران خان آیا اس ملک سے مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی. انشاءاللہ مہنگائی اور عمران کو اکٹھے اٹھا کر باہر پھینکیں گے. مریم نواز, جیوے مریم نواز, ساری قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. راولپنڈی والوں ذرا مجھے بتاؤ کہ IMF سے جو ابھی نیگوسیشنز کر رہے تھے شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب, کیا عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا IMF کے آگے؟ IMF کے آگے عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا عمران خان کو, قوم کو, کہ یہ جو میں قوم کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا کر جا رہا ہوں اور خود جا کے زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ کے عوام کا تماشا دیکھ رہا ہوں, ذرا بتاؤ آ کر کہ جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے یا آگ بجھانے والے کو؟ شیرنیوں یہ بات پلے سے باندھ لو کہ جو بارودی سرنگیں عمران خان IMF معاہدے کی شکل میں بچھا کر گیا ہے, شہباز شریف دن رات ایک کر کے وہ بارودی سرنگیں چن رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بحرانوں میں ملک ہے. معیشت صرف بنی گالا اور زمان پاک کی ٹھیک ہوئی ہے, ملک کی معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی چند سال لگیں گے, لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی تو پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی. اور صرف یہ IMF کا معاہدہ نہیں ہے جس کا مجرم عمران خان ہے, جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی, یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا؟ وہ ملک کا حال یہ IMF کی وجہ سے نہیں ہوا,
یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتون کھانا تھی. اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہے, وہ معصوم خاتون ہے. بھائی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دستخط کے عوض 5 کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے. پاکستان کی عوام ہوئی تیرے خلاف, پاکستان کی عوام ہوئی تیرے. یہ ملک کو لوٹنے پر لگے تھے, جیبیں بھرنے. جو عوام کو آج کہہ رہے ہیں نا جیلیں بھرو, وہ اپنے 4 سال جیبیں بھرنے پر لگا تھا, اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے. دیکھو مسلم لیگ نون بھی 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے پاس رہی. کوئی ایک آڈیو لیک دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفر پر کھیلیں گے اب, کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی دے دو, میں کل فائل پہ دستخط کرا دیتی ہوں. کوئی ایک آڈیو سنوا دو, وہ نہیں ملے گی, کیونکہ نواز شریف کو اس قوم کا درد ہے. اور جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز, جیوے. اور کیونکہ کارکردگی صفر تھی, خیبر پختونخوا کے 10 سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے 10 سال دیکھ لو, نواز شریف کے 4 سال دیکھ لو, عمران خان کے 4 سال دیکھ لو. کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں, کارکردگی زیرو. آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے, آج بھی اپنی حکومت نہیں, لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے. قیمتیں آج بھی غلط بتا رہے, کیوں؟ اور کاغذ سے پڑھ رہا ہے اور غلط بتا رہا ہے. تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آ گیا. انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبق سیکھا, جنرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبق سیکھا, اور اس گند کو کندھوں سے اتار کر دور پھینک دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے. جیوے مریم نواز. ابھی جو کل پرسوں آڈیو آئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کی سنی ہے نا, کیا کہہ رہا ہے؟ جسٹس مظاہر علی نقوی کی عدالت میں بینچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے. اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے, عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھیں, وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے, اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو, سپریم کورٹ میں ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نے, تے کنوں دس رہے ہو, سانو بھی پتا ہے تاڈے بندے بیٹھے ہوئے نے. اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے, اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی, کیونکہ ان کا نام آیا ہے, ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں. کیا استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز. آئی اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے عناصر کا احتساب کرے. میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی, مجھے پتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں, اس لیے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی, میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا, تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا زحمت کا نام آتا ہے, منہ چھپا کے وہ آج جاتا ہے, عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی ہے اس میں جانے کے بابا زحمت قابل نہیں ہے, منہ چھپا کے جاتا ہے. ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی منہ چھپا کر گزارنی پڑتی ہے. تو اور کہہ رہا ہے, اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف مہم چلا رہی ہے. آڈیوز تمہاری لیک ہو رہی ہیں اور ججز
کے خلاف مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، اور تمہاری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیب ہو رہی ہے وہ مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے، عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ. ضمانتیں مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے. وہ کون سا پلاسٹر ہے، وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والوں بتاؤ جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ نواز شریف نے بنایا پاکستان خوشحال سی. عدالت تمہیں بلا بلا کر تھک گئی. دیکھو ایک میری بات سنو، نواز شریف نے تو 200 پیشیاں بھگتی. میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں 5-6 دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے. وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے؟ مجھے ذرا جواب دو. نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی، یہ ہوا 6 بجے عدالت نے کہا 6 بجے عمران حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 7 بجے حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 8 بجے حاضر ہو، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا اچھا نہیں آ سکتے تو کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا. یہ سہولت کاری نواز شریف کو حاصل تھی؟ سہولت کاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. شرم کرو، شرم کرو. قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز. اور یہ بتا دوں اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے. اس کے کیسز اصل ہیں. ترین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کون سے، وہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ فورن فنڈنگ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ القادر ٹرسٹ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بلاؤ. چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے، بزرگی کو پہنچ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے، کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. لوگوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو، لوگوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو، اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی، آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا. اور پھر جب ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران دار جج نے مجھے آپ کے لیے بھیجا، آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر باہر جھانک کے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں نا مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، گرفتاری سے بچانے کے لیے. پنڈی والوں ہنسنا نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر، چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاہد خاقان عباسی ہو یا رانا ثناء اللہ ہو، شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے، شیر کا جگر. جیوے مریم نواز، جیوے مریم نواز. یہ بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی
مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جرأت اور بہادری مسلم لیگ نون کا نشان ہے, شیر کا نشان ہے. شریف نے بنایا پاکستان خوشحال. پلاسٹر نہ ہو گیا, ٹانگ کا پلاسٹر نہ ہو گیا, پشاور کی بی آر ٹی ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور پھر ہم لوگ 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے, ڈیتھ سیلز میں رہ کے آئے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں, شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں, حنیف عباسی سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, ایک دن نہیں روئے. ایک دن نہیں روئے. اس مالک کا کرم ہے, ایک دن نہیں روئے. بھائی جیلیں بعد میں بھرنا, وہ جو 2-3 دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آ رہے, پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کراؤ. کوئی بزرگ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کسی کو بچے یاد آ گئے, تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے؟ کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے؟ میری 14 سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا. وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گھبرانا نہیں, مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا, وہ باپ جو خود قیدی تھا. میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گھبرانا نہیں. نواز شریف نے بتایا پاکستان خوشحال. سی پیک موتلیا دیوا چھائے میں جا. ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز. ساری قوم تیرے نال. مسلم لیگ نون کا لیڈر بھی شیر دل ہے, مسلم لیگ نون کا ورکر بھی شیر دل ہے. شاباش. اور ڈر کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں؟ تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا, اس دن کیا تمہیں ڈوگر صاحب بچا لیں گے؟ جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا, تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے, لیکن اس کے کیسز سچے ہیں, نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں, اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے میرے کیسز سچے ہیں. لوگوں کو چور چور کہنے والا, لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا. ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا, آج زمان پاک کے بنکر میں بزدلوں کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے. تو شیرو مجھے بتاؤ, الیکشن کے لیے تیار ہو؟ جو مسلم لیگ نون کو یہ کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن نہیں لڑنا چاہتی, تو کان کھول کے سن لو, مسلم لیگ نون سلیکشن سے نہیں آئی جو الیکشن سے ڈرتی ہو. مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یہ بھی سن لو, مخالفین کو جو چھپ کر بیٹھے ان کو خبر ہو کہ مسلم لیگ نون نہ صرف میدان میں اتر چکی ہے بلکہ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں آئی ہے. جیوے مریم نواز, آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز. جو ہم پر الیکشن سے بھاگنے کا الزام لگا رہے ہیں, خود چوہے کی طرح بل میں دبک کر بیٹھے. دیکھ لو مسلم لیگ نون آج میدان میں کھڑی ہے, الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور شیرو,
इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना है इंशाल्लाह। और आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ना सिर्फ आपकी बहन को जिम्मेदारी मिली है, मैं आप सबसे वादा करती हूं कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने मरियम नवाज शरीफ का खिताब भी सुना और उस खिताब में जो उन्होंने धुआंधार तकरीर की और इमरान खान साहब को जो उनके इल्ज़ामात थे तोशाखाना के हवाले से, घड़ी चोर के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो उनकी नाअहली के हवाले से चीज़ें थी वो भी उन्होंने डिस्कस की कि किस तरह उन्होंने मुल्क को महंगाई की चक्की में धकेल दिया, किस तरह उन्होंने मुल्क को बहरानों में जो है वो धकेल दिया। और अब तमाम बहरानों का वाहिद हल जो है वो नवाज़ शरीफ हैं और मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जल्द वतन वापस आएंगे और मुल्क को बहरानों से, मुल्क को महंगाई से, मुल्क के अंदर जो सियासी क्राइसिस है उसको उससे निकालने के लिए बहुत जल्द वो अवाम में होंगे और अवाम के साथ मिलकर इन मसाइल का हल निकालेंगे। आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ के साथ शाहिद खाकान अब्बासी भी साथ थे, राना सनाउल्लाह भी साथ थे और दीगर अहम रहनुमा भी जो है वो इसके मुनशे में मौजूद थे। पिंडी का ये कन्वेंशन चूँकि अब मरियम नवाज पिंडी में है और कारकुनों से खिताब भी उन्होंने किया और तंजीम साजी कर रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर। तो अब बारी थी रावलपिंडी की और जो रावलपिंडी डिवीज़न और इस्लामाबाद की जो तंजीम साजी है उस पर उन्होंने मशावरत करनी है और उसमें अहदेदारों के मुतल्लिक भी अहम फैसले करने हैं कि किसके पास क्या ओहदा होगा और किसके ज़िम्मे उन्होंने क्या काम लगाना। लेकिन सबसे अहम बात वो करती हैं कि जहाँ भी जाएं तो उनका एक ही स्टांस होता है कि कारकुन जो है वो जितना जल्दी हो सके अपने आप को सोशल मीडिया पर एक्टिव करें और सोशल मीडिया पर अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने अकाउंट्स बनाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको इस्तेमाल करें और रजिस्टर करें अपने आप को। यूँ मरियम नवाज शरीफ जहाँ तंजीम साजी कर रही हैं अपनी पार्टी की, वहाँ पर कारकुनों की एक फ़ोर्स तैयार कर रही हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मैदान में उतरे और जो तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग करती है नून लीग के ख़िलाफ़ या बाकी उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़, उनका भरपूर तरीके से ये सोशल मीडिया फ़ोर्स जो मरियम नवाज शरीफ साहब बनाना चाह रही हैं, ये सोशल मीडिया फ़ोर्स उसका भरपूर तरीके से जवाब दे। अब हम चलते हैं एक अहम इशू की तरफ। सदर पाकिस्तान जो है वो एक्टिव हो चुके हैं मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए और वो बार बार चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख रहे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दें और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अलगाबाद से भी नवाजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और ये कहा कि वो जल्द अज जल्द तारीख दें। पहले उन्होंने ख़त लिखे, 2 ख़त जो है वो लिखे, उनका जवाब भी उन्हें दिया गया और अब फिर उन्होंने पीर के रोज़ एक अहम इजलास बुलाया है जिसमें उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हाज़िर होकर उस इजलास में सदर पाकिस्तान को ब्रीफिंग दें और बताएं कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं आ रही। ये वो चीज़ें थी और फिर इस ख़त का जो सदर ने लिखा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, उस ख़त का आज जवाब दिया गया है। उस ख़त में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि मुल्क में कौमी असम्बली के इलेक्शन हों या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हों, उसमें कहीं भी जो है वो सदर मुमलकत का कोई किरदार नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान को कोई किरदार देना चाहेगा। इससे पहले भी चीफ़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो अल्फाज का चुनाव है सदर पाकिस्तान की तरफ से वो मुनासिब होना चाहिए और मुनासिब तरीके से जो है वो ख़त का मतन होना चाहिए। पहले वो ये जवाब दिया गया और अब फिर जो जवाब दिया गया मैं आपको बताता हूँ कि इस ख़त में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इलेक्शन हो या केपी के इलेक्शन हो या किसी और सूबे के इलेक्शन हो, इलेक्शन की तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक कंसर्न सूबे का गवर्नर जो है ये तारीख देता है इलेक्शन की, 90 रोज़ के अंदर जो है वो तारीख दे और इलेक्शन जब वो गवर्नर पंजाब या गवर्नर केपी के इलेक्शन की तारीख दे देगा तो फिर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ वहाँ से शुरू होती हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है।
الیکشن کے انتظامات کرانے ہوتے ہیں، ROs جو ہے وہ مقرر کرنے ہوتے ہیں، اور جو سٹاف ہے وہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپر ہیں، بیلٹ باکس ہیں اور دیگر جو ضروریات ہیں الیکشن کے لیے وہ مہیا کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی اس خط میں کہا کہ اگر قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں تو اس کی تاریخ جو ہے وہ صدر پاکستان دے سکتے ہیں جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا قومی اسمبلی تحلیل ہو، تو پھر 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے کے لیے صدر پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں۔ یوں الیکشن کمیشن کی طرف سے صدر مملکت کو آئین کا حوالہ دیا گیا، اور آئین کی روح سے جو ہے اس کو انہیں وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا کام جو ہے وہ الیکشن میں انوالو ہونا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ ایک جو آئینی رول آپ کو دیا گیا ہے آئین کے مطابق آپ اسی میں ہی رہیں، اور الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کی تاریخ دینا نہیں بلکہ اس کے انتظامات کرنا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کنسرن گورنر ہی دے سکتے ہیں، الیکشن کمیشن اس کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ اب اس میں اس خط میں جو چیزیں وعدے کی گئیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو کوشش کر رہے تھے صدر پاکستان اس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہیں یہ واضح جواب دے دیا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، کہ الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے، صدر پاکستان کا اپنا کام ہے، گورنرز کا اپنا کام ہے، اور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو کہ وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کا اپنا کام ہے۔ تو ہر ادارے کو اب آئین کی روح سے جو اسے اختیار دیا گیا ہے، جو اسے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اسی کے اندر رہتے ہوئے اسے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ تو یہ مشورہ دیا گیا ہے صدر پاکستان کو کہ وہ اپنے آئینی رول میں رہیں اور اپنا آئینی کردار ہی ادا کرتے رہیں۔ آپ نے خطاب بھی سنا عمران خان صاحب کا، اور آپ نے خطاب سنا مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ جو حالات لگ رہے ہیں، جو حالات سامنے آ رہے ہیں، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ اندازہ ہمارا یہ ہے، وہ تجزیہ ہمارا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات اور خراب صورتحال جو ہے وہ حالات کی ہوگی، اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ صرف اور صرف قوم کو بھگتنا پڑے گا، اس کا خمیازہ صرف اور صرف پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے اور پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے، اور جس طرح IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے اور اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں، منی بجٹ آپ کے سامنے آیا، اور جو بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس سے جو ہے وہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں اور جو ایک اپنے آپ کو امیر طبقہ کہتے تھے، ان کی بھی ایک دفعہ جو ہے وہ حیران ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی مشکل انہیں بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ وہ تو ایک طرف، لیکن جو مشکل پیش آ رہی ہے ایک عام شخص کو جس کی سیلری 20,000 ہے، جس کی سیلری 50,000 ہے، جس کی سیلری 1 لاکھ ہے، تو اس کا گزارا کس طرح ہوگا، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو اس سسٹم میں رکھے گا، اپنی فیسیں کیسے پے کرے گا، اپنے یوٹیلیٹی بلز کیسے پے کرے گا، اپنے گیس کے بل کیسے پے کرے گا، بجلی کے بل کیسے پے ہوں گے، اور اپنی گاڑی موٹر بائک کا فیول کیسے پورا کرے گا، یہ صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کن حالات میں جو ہے وہ گزارا کرے گا اور کس طرح۔ اب تو صورتحال نارمل ہے، سردیاں ہیں، اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ بجلی کی قیمتیں کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں، اور جب تھوڑی سی آگے چونکہ فروری کے بعد مارچ میں جب بجلی کا استعمال زیادہ ہوگا اور بجلی کا استعمال زیادہ ہوگا تو پھر وہ جب بل آئیں گے اس وقت تو پھر چیخیں نکلیں گی عوام کی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف شہباز شریف نہیں ہے، اس کا ذمہ دار صرف جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار صرف جو ہے وہ ہم اور آپ نہیں ہیں، یہ سسٹم اس کا ذمہ دار ہے کہ جس سسٹم کے ذریعے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے 4 سال گورنمنٹ میں رہے، انہوں نے کیا اقدامات کیے، انہوں نے کیا منصوبے جو ہے وہ اس ملک میں شروع کیے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے، انہوں نے کیا اقدامات کیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور پھر ابھی جو 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی سمجھدار تجربہ کار لوگ اور جو ہے وہ زیرک لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد کی صورتحال سب کا جو ہے وہ پول کھول رہی ہے
کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا گیا اور کس طرح عوام پر بوجھ ڈالے گئے. یہ تو ظاہری بات ہے اب آئندہ آنے والے الیکشن میں عوام ان تمام سیاستدانوں کا جو حکمران رہے، جو تحریک انصاف میں تھے، جو نون لیگ میں تھے اور جو باقی جماعتوں میں تھے، اس کا جو حساب کتاب ہوگا الیکشن میں. لیکن ایک نقطہ جو ہے وہ سب کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بھی شخص اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سانحہ پشاور کے بعد جو ہے وہ اے پی سی طلب کی گئی تھی اور اے پی سی میں عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور کسی بھی ٹیبل ٹاک میں شامل ہونے سے وہ انکاری تھے اور انکاری ہیں. تو جب خان صاحب اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بن رہے اور وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے حکومت میں تو پھر ہی مسائل حل ہوں گے، تو اس طرح تو شاید یہ سسٹم ان کو ساتھ لے کر نہ چلے. چونکہ جب آپ سسٹم سے باہر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پہلے تحریک انصاف نے استعفے دیے اور پھر جب استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے بار بار ڈیمانڈ کی، اسپیکر قومی اسمبلی کو ملائن کیا، ان پر الزامات لگائے کہ استعفے منظور نہیں ہو رہے، اور جب استعفے منظور ہوئے تو پھر تحریک انصاف بھاگی کہ نہیں، ہمیں تو سسٹم میں ان ہونا چاہیے اور سسٹم میں ان ہو کر ہی مسائل کا حل ہے. اور جب لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی اور اسپیکر نے تمام استعفے منظور کر لیے. تو اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، دونوں ہی اپنی اپنی کمپین میں ہیں اور دونوں جماعتیں، بلکہ سب جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے ورکرز کے ساتھ اپنے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو ہم آپ کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ 2023 الیکشن کا سال ہے، لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے الیکشن کروانے کی، جو کوشش کی جا رہی ہے کے پی اسمبلی کے الیکشن کروانے کی، تو ہمیں وہ الیکشن نظر نہیں آ رہے کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور کہ پہلے ملکی حالات ٹھیک ہوں، پہلے معاشی صورتحال ٹھیک ہو، پہلے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں ان پر قابو پایا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی طرف جایا جائے. تو الیکشن جو ہے وہ ہمیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ چاہے ستمبر میں ہوں، چاہے اکتوبر میں ہوں یا اس سے آگے نکل جائیں، لیکن جو الیکشن ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہوں گے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے اب 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوں، پھر بعد میں سندھ کے الیکشن ہوں، بلوچستان کے الیکشن ہوں، قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں، تو یہ ملک اتنا خرچہ، اتنے خرچے اور اتنے انتظامات کا متحمل شاید نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ تمام جماعتوں کی رائے ہے کہ پہلے ملک کو ٹھیک کیا جائے، پہلے ملکی معیشت کو ٹھیک کیا جائے اور پہلے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں اس سے نکلا جائے، دہشت گردی پر قابو پایا جائے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس اہلکار اور عوام جو ہے وہ شہید ہو رہی ہے، عام شہری جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا اس وقت تک شاید الیکشن جو ہے وہ اس سے پہلے اس میں نہ جایا جائے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو اور بھی خبریں دیتے رہیں گے.